السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ڈان کی بجٹ ٹرانسمیشن کے سلسلے میں ہوگا، کیونکہ باقاعدہ طور پہ بجٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس بجٹ میں جو سوالات عوام کے ذہنوں میں ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کے جواب تلاش کر سکیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں بات ہوگی، جس طرح سے پاکستان کی عوام، آپ اور ہم کل کے بجٹ کے حوالے سے نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان معاشی حالات جو اس وقت عوام کے ہیں اس کے اوپر کس طرح کا اثر ہوگا اس بجٹ کا، حکومت کیا سوچ رہی ہے، کس قسم کی پالیسی ہمیں نظر آئے گی آگے جس کو لے کر چلنا چاہیں گے۔ آج کا دن اہم رہا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی طرف سے رواں مالی سال کی اکنامک سروے رپورٹ پیش کی گئی۔ مالی سال 2023-24 میں حکومت اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی، لیکن کچھ شعبوں میں ہمیں بہتری بھی نظر آئی۔ اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق معاشی ترقی، صنعتی ترقی اور مہنگائی جیسے جو اہم اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکے، لیکن جی ڈی پی گروتھ، زراعت، سرمایہ کاری اور سروسز کے جو شعبے ہیں ان میں قدرے بہتر اور مثبت ٹرینڈز نظر آئے۔ اکنامک سروے رپورٹ کا حوالے سے جو بریفنگ تھی اس میں وزیر خزانہ بلکہ وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹیکس کے بوجھ تلے طبقے پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اسی میڈیا ٹاک میں، اسی بریفنگ میں وزیر خزانہ نے اس بات پہ زور دیا اور بہت واضح طور پہ کہا کہ ممالک خیرات سے نہیں بلکہ ٹیکسز کے اوپر چلتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے بات کی اور بھی کچھ باتیں کہیں جس پہ ہم تفصیلی طور پہ پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی کل اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں واضح طور پہ کہا گیا کہ آئندہ بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے، حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے پڑیں گے اگر وہ 2025 تک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ کل ہم کس چیز کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں، کیا عام آدمی اور بالخصوص جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس پہ ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھے گا، یا بالآخر ہم دیکھیں گے کہ جو ایلیٹ ہے، مراعات یافتہ پاکستان کا طبقہ ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے گا، جس طرح بہت پرزور طور پہ وزیر خزانہ بات کرتے آئے ہیں، لیکن بہت سارے وزرائے خزانہ اس حوالے سے بات کرتے آئے، عملی اقدامات کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کل کے بجٹ میں کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے آگے لے کر بڑھے گی، ان کی نجکاری کے اہداف اور اس حوالے سے پالیسی آگے کیا ہوگی، اور پھر مہنگائی کا کوئی نیا طوفان آئے گا یا ایک کوئی ریلیف کے لیے عوام جو ہے کچھ پر امید رہیں۔ تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ایک اور اہم موضوع آج کا رہے گا، پیپلز پارٹی بجٹ کے حوالے سے آن بورڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی تھی، ہم نے کل کے پروگرام میں تفصیلی طور پہ اس پہ بات کی تھی۔ آج بھی کچھ صورتحال ایسی رہی کہ خورشید شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور تنقید کی نون لیگ اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر کہ پیپلز پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں کو اندھیرے میں رکھا گیا اس بجٹ کے معاملات کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف یہ تنقید ایک طرف چل ہی رہی تھی تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کے وزیر احسن اقبال صاحب صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا، ایک پریس ریلیز جو جاری ہوئی، اس میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری نے بجٹ میں غریب اور متوسط طبقات کا خاص خیال رکھنے کی ان کو تلقین کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں ایک طرح سے حکومت نے آن دا فیس آف اٹ لے لیا ہے، یا ان کے ابھی بھی تحفظات برقرار ہیں؟ اس پہ آج پروگرام میں خصوصی بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے کیسر احمد شیخ صاحب، وزیر برائے بحری امور، تیمور سلیم جھگڑا صاحب پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر خزانہ، مرزا اختیار بیگ صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما اور معاشی جو امور ہیں اس کے اوپر آپ خصوصی عبور رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ شیخ صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، یہ جو آج ہمیں ایک اکنامک سروے جو پیش کیا گیا اس میں کچھ سیکھنے کو بھی ملا، جو غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی، جو اشاریے ہم نے کچھ چند ایک عوام کے سامنے رکھے، لیکن آج آپ کیا سوچ رہے ہیں اس میں، کیا جو چیزیں اچیو نہیں ہو سکی اس حوالے سے مختلف اپروچ کیسے ہوگی اب حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ملک کے جو معاملات ہیں وہ کوئی تکلیف دہ ہیں، معاشی معاملات آج سے نہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں، جب تک سے ہم سوچ سکتے ہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارا جو ہے نا بجٹ میں بھی بہت خسارہ ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی بہت خسارہ ہے، یہ چیزیں ابھی قابو پا نہیں سکے نا، تقریباً 7% قومی آمدنی کا تو بجٹ میں خسارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اب آئی ایم ایف کی طرف سے تو ہمیشہ یہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا 24واں پروگرام ہے ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خسارے کو کم کریں، اپنے ڈیفیسٹ کو، اور نیچرل ہے کیونکہ اس سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ ابھی دو ہی آپشنز ہوتے ہیں، یا زیادہ جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس پے کرے، جو پے کرنے کی پوزیشن جن میں سخت ہے،
اور یا پھر ہم اپنے اخراجات کو کم کریں. اخراجات میں صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری ڈیٹ سروس ہے مین, جو اگلے سال کی جو پلان کر رہے ہیں اس میں تقریباً 9,000 ارب روپے ڈیٹ کی سروس ہوگی, جو ہم نے قرضے لے رکھے ہیں اس کا ڈیٹ سروس ہوگی. اور صوبوں کو دینا ہے ہم نے 6,000 ارب روپے صوبوں کو دینا ہے. تو کوئی چیز بچتی ایسی نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ میں بھی خرچ کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی 1200-1300. سر مایوسی والی بات ہو رہی ہے ویسے. نہیں, مایوسی والی بات نہیں ہو رہی, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو ایکچوئل پوزیشن ہے. میں آپ کو غلط انفارمیشن تو نہیں دے سکتا نا, لیکن بات اس میں یہ ہے کہ جو بہتری کی صورت ہے وہ آپ دیکھیے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. پچھلے مئی میں 32% تھی جو آج 12% ہو گئی. کل ہی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے 1.5% 150 بیسس پوائنٹ انہوں نے پالیسی ریٹ کم کی ہے. ایک بہت بڑی, یہ 4 سال بعد ہوا ہے. یہ ریٹ تو بڑے ہی ہوئے تھے ہمارے, تو یہ اور فردر کم ہوگی کیونکہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو پالیسی لیول پالیسی ریٹ بھی کم ہوگا. تو اس سے آپ جو انڈسٹری والے ہیں ان کو فروغ پڑے گا, اکانومی میں گروتھ آئے گی. یہ ہم ٹیکس تو نئے ہمیں لینے ہی لینے ہیں. آئی ایم ایف سر وہ میں اس کے اوپر آتی ہوں ٹیکسز کے, ہم پوائنٹ چلیں گے, لیکن پھر اب آج جو کچھ تھوڑا بہت آپ لوگ ایک اچیومنٹ کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں مہنگائی کی شرح کے حوالے سے, وچ از ڈیبیٹیبل, میں جھگڑا صاحب سے اس پہ بات کروں گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج جب نون لیگ میں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ڈار صاحب کی پالیسی سے اورنگزیب صاحب کی اپروچ اور پالیسی کو آپ لوگ بہتر پا رہے ہیں, کس طرح کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, مشکل ہوگا ویسے اس کا جواب دینا شیخ صاحب کے لیے, لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ مین پالیسیز تو بڑے عرصے سے ہمارے یہاں آئی ایم ایف کی چل رہی, ٹھیک ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, اور اگر ان کی بات نہیں مانتے تو ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم جو ہے اپنے قرضوں کو پے کر سکیں, ان کی جو قسطیں ہیں وہ دے سکیں. ابھی بھی چائنا کو ہم نے تقریباً 550 ارب روپے کی جو ان کی ڈیو ہو چکی ہیں, یعنی یہ جو پیمنٹس ان کے جو بجلی کے کارخانے لگے ہیں اور جو وہ بھی ہم ٹائم پہ ادا نہیں کر پا رہے. اور ابھی چائنا کے وزٹ میں وزیر اعظم صاحب نے ان سے یہ ڈسکس کیا ہے. تو یہ اس وقت پالیسیز تو چل ہی رہی ہیں. اس کے ثمراتوں میں بعد میں اگر آپ اجازت دیں میں جھگڑا صاحب کی طرف جاتی ہوں. ضرور کریں. جھگڑا صاحب, مہنگائی کی شرح کے حوالے سے بات ہوتی رہی, اب آج اس کا ذکر اورنگزیب صاحب نے بھی کیا. انہوں نے کہا یہ شرح کم ہوئی, 11 تک تو آ گئی, سنگل ڈیجٹ تک انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اب جائے گی. لیکن اب حفیظ پاشا صاحب بھی اس کے اوپر اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. آج ان کو ہم پڑھ رہے تھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شارپ ڈکلائن آیا کیوں, اور جو دیگر اس کے اندر محرکات ہیں اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. آپ کا کیا مشاہدہ اور تجزیہ ہے اس اکنامک سروے کے اوپر جو آج پیش کیا گیا, اور گفتگو بھی آپ نے ساتھ ساتھ سنی ہوگی وزیر خزانہ کی؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ پچھلے 2 سال کے اکنامک سرویز کے بعد اور جو پی ایم ایل این کی تاریخ ہے, لاسٹ ایئر انہوں نے کوئی گروتھ دکھائی 0.5% کی, سب نے کہا کہ یہ گروتھ ہوئی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے فگرز اس وقت آئے, اس کے بعد میں جو ہے جب انہوں نے اپنے فگرز ریوائز کیے تو وہ اکانومی کانٹریکٹ ہوئی تھی, یعنی سگڑ گئی تھی. تو اس کے بعد اس سال کی فگرز کا کوئی کریڈیبلٹی ہے. پھر جو لوگ ماہر ہوں 4,000 ووٹ کو 4 لاکھ ووٹ میں تبدیل کرنے کے, تو وہ تو فگرز میں اور بھی مہارت رکھتے ہیں نا, تو کیسے ان کی یہ بات مانے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں فگرز کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. چلے جو فگرز آپ دیکھ بھی لیں, 2.4% یعنی تقریباً 2.5% جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی دکھائی دی ہے. تو تقریباً ساری ایگریکلچرل گروتھ ہی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ یا جو انڈسٹری ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ان کے فگرز دکھا رہے ہیں کہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایگریکلچر نے کیا جو ہے وہ گروتھ دکھا دی کہ اس کا بدلہ انہوں نے جو ہے وہ گندم کے سکینڈل میں ان سے لے لیا. ابھی چینی کے ایکسپورٹ کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ ان سے ابھی بدلہ لے لیں گے, کیونکہ انہوں نے کسان کی کانفیڈنس کو تو ڈینٹ کر لیا. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قیمتیں جو ہے وہ دینی چاہیے, میں ایکچولی اس کے خلاف ہوں. لیکن جو طریقہ یہ بار بار دکھا رہے ہیں نا, جو سب سے زیادہ مایوسی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے ابھی یاد آیا, جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ جب یہ آئے تھے تو یہ کون سے پلیٹ فارم پہ آئے تھے؟ مہنگائی مکاؤ. میرے خیال میں وہاں پہ مہنگائی مکاؤ نہیں, عوام مکاؤ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے ان کے مینیفیسٹو کی. کیونکہ جو آپ 12% انفلیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, یعنی 100 روپے کی چیز 132 کی ہو گئی, ابھی 144 کی ہوگی. اور اس میں انہوں نے فیکٹر یہ نہیں کیا ایک
کہ ان کے انفلیشن کے فگرز کے مطابق 11 سے 12% انفلیشن، جو کہ فرینکلی ناممکن لگتا ہے، 1 روپے کو ہی 20 روپے جو ہے وہ ڈیویلیو ہونی چاہیے سال میں، جو انکار کر رہے ہیں اورنگزیب صاحب. اور دوسری چیز یہ کہ جو انہوں نے ٹیکسیشن انکریز کرنی ہے، جو انہوں نے ساتھ گیس اور الیکٹریسٹی کے پرائسز انکریز کرنے ہیں، تو بیسکلی یہ کیسے ایڈ اپ ہوتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید کم ہوگی؟ یہ سینس نہیں بناتا. ایشو کیا ہے؟ پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کو واقعی شدید ریفارم کی ضرورت ہے. شدید ریفارم کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے ہیں، لیکن وہ عوام کو سچ تو بتائیں. اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں آج کے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، ایک چیز مختلف ہے کہ اب آخرکار ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے اور ان کی قیادت میں جائیں گے. سو یہ آپ کو پرومسنگ نہیں لگی ان کی بات جس انداز میں انہوں نے یہ کہا؟ کہتے ہیں the proof of the pudding is in the eating of it. یا آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے الفاظ سے بہتر بولتے ہیں. میں شیخ صاحب سے اس بات پہ اگری نہیں کرتا کہ جی ہم آئی ایم ایف سے مجبور ہیں. آپ آئی ایم ایف کو اپنے وہ دکھائیں نا. آپ مرسیڈیز میں جا کے کہتے ہیں میرے پاس پیسے آلٹوں کے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے دے دے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں دے دوں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ کو آپ لوگ کون سا رکشوں میں جا کے آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں؟ ایک فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک ہی جیسا لائف سٹائل ہے کم و بیش تمام حکومتوں میں. ہم نے 1 سال تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی. ہم نے پینشن کے نظام کا ریفارم شروع کیا کے پی میں، جو آج یہ آئی ایم ایف کو دکھا رہے ہیں، اور کسی فیصلے کی تنقید نہیں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ جب پولیٹیکل پریشر آیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہوائیں جو ہیں وہ اڑنے لگی. انہوں نے کہا پیٹرول کے پرائسز کم کریں. جب کم کیا کہتے ہیں یہ کیوں کر دیا؟ چلے میں اب یہ اگر آپ اجازت دیں مرزا صاحب کی طرف جاتی ہوں. مرزا صاحب یہ یہاں پر تو جھگڑا صاحب نے ان فگرز کے کریڈیبلٹی کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا. آپ کے لیے بلیویبل تھا، قابل یقین ہے جو سروے آج پیش کیا گیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ کون سا اچھا ہے جو فگر فیچ کریں گے یا فگروں کو مینوپولیٹ کریں گے. آج جو اکنامک سروے فائنانس منسٹر نے ریلیز کیا ہے اس میں زیادہ تر ہدایف جو ہیں یہ حکومت حاصل نہیں کر سکی. اس میں نہ جی ڈی پی کا انہوں نے حاصل کیا جو آپ کا ہدف تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3.5% کا ٹارگیٹ کا 2.4 کرا. پھر انہوں نے ایگریکلچر صرف واحد تھا جنہوں نے ان کو فیس سیونگ دے دی 6.5% کی، لیکن نہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہ ان کی انڈسٹریل پروڈکشن کوئی ٹارگیٹ پورا ہوا ہے. ایف بی آر کے ریونیو ٹارگیٹ میں بھی 200 ارب روپے کی تقریباً کمی متوقع ہے. پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے 9,600 ارب روپے کا اس سال کا اور 12,900 ارب روپے کا نیکسٹ ایئر کیسے ہوگا. ہاں، جس طرح سے ٹیکسز کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ٹیکسز جو زرعی انپٹ پہ لگانے جا رہے ہیں، زرعی اجناس پہ لگانے جا رہے ہیں، ٹریکٹر، پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز اور زرعی چیزیں جو ہیں اس پہ لگ رہا ہے، سیڈز پہ، چاولوں جو بیج ہیں اس پہ لگ رہا ہے. یہ تو مہنگائی بڑھائے گا، اور وہی ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں جو کمی ہے وہ نیکسٹ ایئر کے بجٹ کے بعد جو ٹیکسز وغیرہ لگیں گے، سیل ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، وہ 1% بڑھانے جا رہے ہیں. ان سب چیزوں سے تو توقع کی جا رہی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اور یہی بات آج ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی چیئرمین شپ میں، پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی. تو ہمیں انہوں نے بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر مشاورت میں نہیں لیا، کنسلٹیشن نہیں کی گئی، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو صوبوں کے لیے آپ رکھ رہے ہیں اس پہ ہم سے بات نہیں ہوئی، بے نظیر انکم سپورٹ پہ بات نہیں کی، سولر پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. ہم قبول نہیں گے. غریب آدمی اپنے لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے اگر سولر جنریشن پہ جا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح یہ لوگ نیٹ میٹرنگ سے دے وانٹڈ ٹو گیٹ اوے، جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں سولر میں وہ تو سڑک پہ آ جائیں گے بیچارے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہم نے اور بھی ہیں کچھ چیزیں مرزا صاحب جس کا آج اظہار کیا گیا. وزیر خزانہ نے اس بات پہ زور دیا کہ سٹیل مل کا ریوائول تو ہو نہیں سکتا، نجکاری. انہوں نے کہا کہ
یہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہوتا. سو میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مرزا صاحب کہ آج جو صدر مملکت سے پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کر لی تو تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ آن بورڈ ہیں, تو کیا یہ باتیں رکھی گئی حکومت کے سامنے اور کل خطرے میں ہے یہ بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا؟ صدر پاکستان سے ملے ہیں اور صدر پاکستان نے انہیں ایک براڈ بیس گائیڈنس دیا ہے کہ غریب عوام کی بہتری کے لیے میکسیمم جو بجٹ میں اسپیس ہے وہ پرووائڈ کریں. اور آج رات کو ہمارے جو پارلیمنٹری اپنا کمیٹی ہے اس میں سے بھی لوگ ان سے مل رہے ہیں, کیونکہ کل کا تو دن ہے, اب ٹائم تو رہ نہیں گیا اس میں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ہماری جو خدشات ہیں, جو ریزرویشن ہیں, ان کو دور کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہیسٹ طریقے سے یہ بجٹ بنایا ہے. دیکھیں ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اور ان کو اپنا مینڈیٹ ہے, انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. ہم نے جا کے کس طرح سے ہم کہیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ہم نے ایک پلاننگ کے تحت ایکسپینڈ کرنا تھا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ہم ایک اور بات اس پہ جو ہمارے ان سے اختلافات ہے وہ 1% سیل ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں 17% سے 18% پہ. وہ فاٹا اور پاٹا کی جو لیز رینیول ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آن بورڈ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو ہم نے ان سے وعدہ کرا ہے, یہ اپنا بلاول صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 5 سال میں مزدور کی تنخواہ دوگنی ہو جائے گی. اس کے معنی ہے تقریباً 20% تنخواہ بڑھائیں نا آپ تو 5 سال میں پہ وہ 100% بڑھتی ہے. وہ ہمارا وعدہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ہو اور ہم کریں گے, لیکن اس سلسلے میں بات نہیں کی گئی. تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں. اب شاید جس میں اپنے اتحادیوں کو خاص طور سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کو جس میں حکومت سازی میں ان کی بہت مدد کی ہے, اس کو آن بورڈ اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہمارے پارلیمنٹیرین ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور اس پہ ہم نے آواز آج اٹھائی ہے اور اس پہ آواز آگے بھی اٹھے گی. شیخ صاحب یہ آپ نے سنا بڑا فریش, وہ بھی میٹنگ سے نکل کے آئے ہیں مرزا صاحب اور یہی سینٹیمنٹس یقیناً وہاں پر ہوں گے. تو یہ صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا, بلکہ ان کے بہت ساری تشویش ہے ان کو کہ یہ تمام چیزیں ان پہ ہم سے کم از کم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, کل کو عوام میں جانا ہے. کیبنٹ میں نہیں ہے لیکن حکومت کے ساتھ ان کو نتھی تو کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی ایک حصہ اور بینیفیشری تو ہے نظام. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے صدر مملکت سے جو ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کم سے کم بوجھ عام آدمی پہ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو پے کر سکتے, اور میں اس کے بہت فیور میں ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیکس جو ہے امیر آدمی, میں خود اس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں. کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا میں پریزیڈنٹ رہا, لاہور چیمبر آف کامرس کا بھی میرا بیٹا پریزیڈنٹ رہا, وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا, یعنی ہم میرا فرسٹ کزن پریزیڈنٹ ہے. میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. مرزا صاحب جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو ٹیکس نہیں دے رہا. لازمی طور پہ یہ کوئی ٹیکس ریٹ نہیں ہے, 9% ٹیکس جو ملتا ہے نا, اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے حکومت کی, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے, ہمیں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے جو ہمارے یہاں صوبوں نے بھی آگے بڑھنا. مشاورت کا شکوہ ہر طرف سے آ رہا ہے. میں ٹی وی پر آپ آج سن رہی تھی کوئی انڈسٹریز کے نمائندے بھی, چیمبر کے نمائندے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طریقے سے کنسلٹ نہیں کیا جا سکتا. جو ٹریڈیشنل بجٹ بنتے رہے ہیں پاکستان میں, مشاورت ایک تو ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اوپر نا, اس فورم پہ اتفاق سے ابھی تک نیا کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی بنی نہیں ہے, اور پھر آگے 15 دن کمپلیٹ مشاورت ہوگی ان سے, ان کا ہر آدمی کا انپٹ ہوگا اس میں. اور بجٹ فائنل تھوڑی ہو گیا, بجٹ تو پیش ہوا ہے, بجٹ فائنل تو ہوتا ہے 30 جون تک جا کے, اگر 15 دن ہو رہے ہیں. ان کے سب لوگوں کے ہمارے اپنے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو اور کمنٹ ہوں گے, اور مشاورت لازمی اس میں شامل ہوگی. جگڑا صاحب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں چل رہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, یا یہ جس طریقے سے مرزا صاحب نے بھی تفصیلی بتایا تو یہ جذبات تو ہمیں نظر آئے. کل حسن مرزا صاحب نے بھی پنجاب سے جو پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے بھی بڑے غم و غصے کا صوبائی سطح پر بھی اظہار کیا. یہ کنسرنس پیپلز پارٹی کے آپ کو نظر آتے ہیں جینوئنلی ہے, یا ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ایز اپوزیشن پارٹی آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ نون لیگ کا شریفستان میں کوئی ڈائیلاگ ڈیبیٹ کرنے کا کلچر کبھی نہیں رہا.
پیپلز پارٹی کو فی الحال سوٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مشکل فیصلوں میں اپنے آپ کو حکومت سے ڈسوسیٹ کرے. اگر اتنی تکلیف ہے تو حکومت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہے, حکومت کو چھوڑ دیں. یہ جو ایک ڈیسپریشن ہو رہی ہے, یہاں سے جو ہے وہ کہہ رہے IMF کا بجٹ ہے, وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. میں بار بار یہ کہتا ہوں عوام کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں. آپ نے ایک بات کی اس سے پہلے, سیریسنس کی. 2 طریقے شیخ صاحب نے کہا, IMF کو غرض ہے فسکل ڈیفیسٹ سے, اور بالکل ٹھیک, یعنی کہ آپ کے اخراجات اور آمدن میں کیا فرق ہے. ٹیکس آپ بڑھا سکتے ہیں, ٹیکس آپ کو بڑھانا چاہیے, لیکن صرف آپ پہ, مجھ پہ, ان لوگوں پہ نہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ ہیں, جو 35% کے بجائے ابھی شاید 45% اپنی تنخواہ کا ٹیکس دیں گے. کیونکہ 35% میں ان کو کیا ملتا ہے, 45% میں ان کو کیا ملے گا ایکسٹرا, اور اس کے علاوہ وہ جو 90% نان ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. جب ریٹیلرز کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی, میرے خیال میں 100 کے 200 ریٹیلرز نے پورے پاکستان میں رجسٹر کیا. یہ لے سیریسنس. دوسری بات, ایکسپینڈیچر ریفارم. یہ نہیں کہ پاکستان کو ایکسپینڈیچر کم چاہیے, اور یہ شاید سب سے ضروری بات ہے. ہمیں اسکولز پہ, روڈ مینٹیننس پہ, ہاسپٹلز پہ, یونیورسٹیز پہ اوور آل پیسہ زیادہ ہی خرچ کرنا ہے, لیکن 4-5 جگہ ہیں, اور جتنی سیونگ وہاں پہ ہو سکتی ہے, یہ جو ایکچولی آپ غریب آدمی کو نچوڑ دیں گے یا ایون مڈل کلاس کو, یہ زیادہ سینسیبل ہو جائے گا. نہیں کریں گے. پاکستان کی جو کہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہے پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں, پے اور پینشن پہ ٹوٹل پاکستان میں لگتا ہے 7,000 ارب روپے. 20% انکریز دینا 1,400 ارب روپے ہو گیا یہ اکراس پاکستان, کیونکہ صوبے وہی انکریز دیتے ہیں جو وفاق دیتی ہے. پینشن کا کتنا فنڈڈ ہے سوائے خیبر پختونخوا میں؟ 1 روپے نہیں. ہم نے کر دیا تھا, آج یہ IMF کو بیچ رہے ہیں. تنخواہوں کا ریفارم, جو ڈپارٹمنٹس میں 10-10 لوگ بیٹھے ہیں جس میں 9 کام نہیں کرتے, اس کا حل کیا ہے؟ شیخ صاحب اپنی فیکٹریز میں 10 ملازمین میں سے 1 سے کام لیں, 9 کو مفت کی تنخواہ دیں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ بزنسز چلتے ہیں. تو حکومت کیوں فرق ہے؟ یہ تو 70 سال انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے نا. PTI تو ایک نئی پارٹی ہے. تیسری چیز, جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر میں آپ بالکل بری ذمہ تو نہ ہوں, آپ تو صوبے کو بھی چلاتے رہے اور حکومت, بٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ PTI کا بالکل کوئی رول نہیں ساری چیزوں کے اندر. نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. ہمارے پاس بہت سے ایسے پالیٹیشنز بھی ہیں جو ان پارٹیز میں وقت گزارے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ایک نوجوانوں کی پارٹی ہے, اور میرے خیال میں جو وے فارورڈ ہے وہ ماضی کا طریقہ نہیں ہے. آپ تیسری چیز دیکھ لیں, جہاں پہ ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہو سکتا ہے وہ ہے پروکیورمنٹ. یعنی فار ایگزامپل ہم بال پوائنٹ لیتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جو بندہ ہے وہ علیحدہ لیتا ہے. ہم گاڑی لیتے ہیں تو وہ ہر بندہ علیحدہ لیتا ہے. پروکیورمنٹ سیونگز آپ کے پاس, میں نے کیلکولیٹ کیا تھا پورے پاکستان میں 2-3 سال پہلے 200 سے 300 ارب آ سکتی ہیں. چوتھی چیز, PSDP کم کی, واپس زیادہ کی. جو اچھے پروجیکٹس تھے وہ بھی کاٹے, جو برے پروجیکٹس تھے واپس لائے. کیوں؟ آپ کو اپنی پارلیمنٹیرین سکیمز چاہیے. میرے خیال میں ایکچوئل جب سیریس ریفارم آئے گا, نریندرا موڈی نے پہلی چیز کیا کی تھی جب وہ چیف منسٹرشپ سے پرائم منسٹرشپ پہ آئے تھے, انہوں نے پلاننگ کمیشن ہی ختم کر دیا تھا کہ یہ صرف جو ہے وہ ریڈ ٹیپ کا ایک ذریعہ ہے. یہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان اور پروجیکٹس کے درمیان اور بجٹ کے درمیان آنا ہی نہیں چاہیے. 2014 میں ہی کر دیا تھا. مجھے تو لگتا ہے مجھے 6 سال اس ملک میں ہو گئے کہ ہم ایک لوپ میں جا رہے ہیں. چلیں, یہ ایک بڑا ایک کنسسٹنٹ اوپینین ہے پاکستان میں, خواہ وہ سیاسی ماحول یا معاشی امور ہوں. اس حوالے سے ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک سرکل میں ہی ہم گھوم رہے ہیں. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے تو جس معاملے میں آپ یقیناً دلچسپی رکھتے ہیں, جھگڑا صاحب نے اس کا حوالہ تو دیا, ہم پوچھیں گے شیخ صاحب سے کہ تھوڑا مزید الیبوریٹ کریں اس کو کہ کس طرح ایک امیر آدمی کو آپ جو ہے وہ ٹیکس ایویژن سے بچائیں. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن ہے ڈان کی, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کا اکنامک سروے اور کل کیا ایکسپیکٹ کیا جائے بجٹ سے. تو شیخ صاحب کوئکلی آپ کہیے تاکہ میں پھر اس کے اوپر آگے بات کروں.
انٹچبل جو طبقہ ہے اس میں مختلف مجبوریاں رہتی ہیں. ہم ہر جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, ہر سال جب بجٹ کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو کم و بیش بڑے اچھے مشورے بھی یہاں پر معاشی ماہرین بیٹھ کے دیتے ہیں, عمل درآمد ان کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا. بہت سے محرکات ہیں ہمارے یہاں, پولیٹیکل جو صورتحال رہتی ہے, ہماری معاشی پالیسی کا ایک تسلسل نہیں رہتا, وہ تمام گراؤنڈ ریالٹی سب کو معلوم ہے. یہ انٹچبل طبقہ, اس کو آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لا پا رہے, اور اب کس طرح مختلف ہوگا اپروچ؟ جی میں آپ کو بتاؤں نا, مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئیں, آپ نے دیکھا. اب میں جھگڑا صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں انہی کے یہ اکنالج کریں گے 2022 جو 2 سال پہلے ختم ہوا, اس میں یہ چھوڑ کے گئے $80 ارب کی امپورٹ اور 30 ارب, یہ فگرز ہیں جو میں آپ کو, $30 ارب کی ایکسپورٹ, $50 ارب کا ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ میں. اب اس کو کم کر کے ایکسپورٹ تو ہماری نہیں بڑھی, اس میں کوئی شک نہیں بڑھی 2 سالوں میں, لیکن امپورٹ کم ہوئی کافی, اور ڈیفیسٹ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوا. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انہی کے دور میں یہ تو آئے تھے نا تبدیلی کرنے کے لیے, یعنی 150 یا 140 امیر لوگوں کو $3 ارب, جب ڈالر ہی نہیں ہے آپ کے پاس, $3 ارب تقریباً فری 0% پہ امیر آدمیوں کو. یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ طبقہ, یہ خود کہہ رہے تھے, مجھے بتائیں نا, میں اپنے کہتا رہا, ہر پروگرام میں کہتا رہا, $3 ارب لوٹا دیے. اور وہ لوگوں کو, مجھے پتا ہے, میرے تعلق والے ہیں, میرے دوست ہیں, میری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کوئی استعمال بھی کیا ایکسپورٹ بڑی, کوئی بڑی آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ. پھر جھگڑا صاحب پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ رکشے میں سوار تھے, یہ لوگ مرسیڈیز میں سوار تھے. دیکھیں یہ بڑی سینسیبل باتیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے, کہ کرٹیسائز نہیں کرتے. سر یہ جو امیر بندہ مہنگی گاڑی میں غریب بندے کو منہ چڑھا رہا ہوتا ہے اور ٹیکس نہیں دیتا, آج ہمارا سارے وزیر $1 بھی تنخواہ نہیں لے رہے, ہم نہیں لے رہے, لیکن امیر آدمی کو اور ٹیکس دینا ہے, ہم لوگوں کو ٹیکس دینا ہے, سب کو دینا ہے ٹیکس. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ ہم تو مشکل سے تھرو آؤٹ ملک میں, ایک وقت تھا, میں آپ سے کہتا ہوں 1990 میں میرے ہی دوست مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کو منموہن سنگھ اس وقت انڈیا کے تھے فائنانس منسٹر, فون میرے سامنے ٹیلی فون کرتے تھے 1990 میں, ان کی اکانومی ہم سے 4 گنا تھی, کہ آپ بتائیں ہم کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آج یہ حالت ہے, آج ان کی اکانومی 14 گنا ہو گئی, 14 گنا. اب تو وہ کمپیریزن 14 ٹائم ہو گئی ہے. ہم آپس میں جھگڑتے رہے ہیں, اور اتنا بڑا ملک, وہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کی کرنسی ہم سے ڈاؤن تھی. ہمیں مل جل کے جو اکنامک پالیسی ہے نا ان کی, لیکن سب کو کچھ چیزیں ان کی اچھی ہیں, کچھ چیزیں ہماری. ویسے انہوں نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھنے کی بات کی تھی, آپ وہ شاید بھول رہے ہیں, میں نے کہا وہ بھی آپ کو یاد دہانی کرا دوں. جب آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں, ایک فون کال مبینہ سامنے آئی تھی, تو اس میں جھگڑا صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کی تنقید تھی, جو کیسر صاحب کی کائنڈنس ہے کہ وہ بھول چکے, لیکن میں جھگڑا صاحب پہ جاتی ہوں. یہ جب گئے تو وہ تو ڈیفالٹ ہی ہم ہو رہے تھے. چلیں سر, میں کیونکہ وقت تھوڑا کم, میں چاہ رہی ہوں آپ تینوں مہمانوں کا کامنٹ ہو. میں مرزا صاحب کی طرف سے ہو, بلکہ آپ پہلے جھگڑا صاحب کیونکہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ریئلسٹک اپروچ بھی تو ہے, جب آج وزیر خزانہ نے کہا, یہ تسلیم کیا کہ جو ہم نے ٹیکس کے حوالے سے ایک ٹریک اینڈ ٹریس کا ایک نظام, جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بالکل ناکام ہی ہو گیا, آپ ڈیجیٹلائز کریں گے, اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ملک خیرات پر نہیں ٹیکسز پر چلتے ہیں. تو یہ کہیں آپ کو ان کی یہ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی کہ شاید کچھ جو سیاسی, خاص طور وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, تو ایک پولیٹیکل بیگیج بھی کہا, یہ ایک تاثر یہی ہے کہ ان کے اوپر نہیں. اس بات سے تو ان کی, 2 باتوں سے تو ان کی آن پرنسپل کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. ایک یہ کہ ملک واقعی ٹیکسز پہ چلتا ہے, آپ مجھے جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے پہ تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اسی طرح جو وہ کہتے ہیں کہ حکومت جتنی چیزوں سے نکلے, اس میں ہر پارٹی کے اندر 2 رائے ہیں, آپ مجھے پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ہاں, اورنگزیب صاحب جو کہ میرے خیال میں آج سے کچھ ٹائم پہلے ڈچ نیشنل تھے اور آئے ہیں, یہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے کہ ان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اگر انہیں پتہ ہے کہ اس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ایک انلیجٹمیٹ گورنمنٹ میں ایسی جاب کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں, دیٹس another اسٹوری. بٹ آپ نے ایک بات کی آئی ایم ایف کے خط, پہلے تو آئی تھنک وی کلیئرڈ اپ, چلے اب وہ آئی ایم ایف کے خط والی تو وہی پرانی بات ہو جائے گی, بات پرانی ہو جائے گی. لکھنا تو ایشو یہ کہ جو وفاق اور صوبے کے درمیان ایشوز ہیں, ایشو اسی پہ آتی ہے, کوئی زبان پہ یقین ہی نہیں کرتا وفاقی گورنمنٹ کے, اور اس میں ایک بہت بڑا رول بیوروکریسی کا ہے. جب مجھے بیوروکریسی کہے کہ آپ سرپلس نہ چھوڑو,
لیکن کاغذ میں دکھاؤ تو اگر یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور شاید اسی وجہ سے آج آئی ایم ایف کو حکومت کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے. میں آپ کو بار بار ایشوز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بیکاز وی کین بیٹ اباؤٹ دا بش. سر آئی ایم ایف کے ساتھ تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے ہی ہم نے دیکھا, یہ کچھ مخصوص ہے جو میں مرزا صاحب کا ایک کوئک کامنٹ اس پہ. مرزا صاحب کبھی پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کہیں بجٹ پہلے پاس کر یہ بات بھی ہے کہ ملک میں, ٹھیک ہے مرزا صاحب, یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملک میں سیاسی استحکام کی بھی بات کی گئی تھی, تو یہ ایک کنسرن کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر, اور دوسرا یہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کے لیے اس امیر طبقے کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم غیر معمولی اقدامات اس بار جو ماضی میں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکی؟ دیکھیں آئی ایم ایف لینڈر ہے, قرضے دے رہا ہے, اور وہ تمام ایریاز کو جہاں پہ اس کی تشویش ریزرویشن ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کرنے, جیسے اس نے ایکسپینڈیچرز میں کمی کرنے کو کہا, آمدنی بڑھانے کو کہا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کو کہا, پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن کو پرائیویٹائز انہوں نے کرنے کو کہا. تو اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو, کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام بالکل نہیں ہو سکتا, یہ لازم مظلوم ہے. لہٰذا اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں قائم جائے, یہ تو پری ریکویزٹ ہے کہ اگر ہم بہتر اکنامک پرفارمنس کی بات کرنے جا رہے ہیں یا اکنامک ریوائول کی بات کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اپنا گھر تو صحیح کرنا ہوگا نا. سیاسی استحکام, آج آپ سیاسی انتشار کا شکار ہیں, قوم بٹی ہوئی ہے. میں ہاؤس میں بیٹھتا ہوں اور جیسے ہاؤس چلایا جاتا ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, شرم بھی آتی ہے. تو یہ چیزیں تو مینڈیٹ دے کے ہمیں نہیں بھیجا گیا تھا وہاں پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام از امپیریٹیو, وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. $9 بلین کا شارٹ فال ہے ایکسٹرنل پیمنٹس میں اس سال میں, اور اتنا ہی بڑا اماؤنٹ ہم ان سے 6 بلین کا 7 بلین کی بات کر رہے ہیں 4 سال کے لیے. لہٰذا ان کے تحفظات بھی پھر پہلے سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ اماؤنٹ بھی کوانٹم زیادہ ہے اور ڈیوریشن جسے کہتے ہیں وہ بھی طویل مدت ہے. لیکن آئی ایم ایف اگر یہ خدا نخواستہ ہم کو پروگرام نہیں ملتا تو ہمارے لیے بہت سختیاں ہو جائیں گی. ہمیں جتنے ڈونرس ایجنسیز دے رہے ہیں یا کسی نے رول اوور کرنا ہے, ان کا ایک ہی جملہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پہلے آپ کر لیں پھر آپ آ جائیں. تو آئی ایم ایف کا پروگرام از امپیریٹیو ہمارے لیے, کیا بلنگلی یا انبلنگلی ہمیں اس کو کرنا ہے. اور آئی ایم ایف جن ریفارمز کی بات کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ٹیکس ریفارمز ہمارے لیے بہتر ہے. آپ انرجی ریفارم 5,500 روپے سرکلوں ڈیتھ میں پہنچ گئے, ہمارے لیے بہتری ہے. اس پہ کوئی شک نہیں. ہم کئی دفعہ مرزا صاحب آئی ایم ایف کو ایک اس طریقے سے پیش کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر ماہرین زور دیتے آئے ہیں کہ جو ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں اگر وہ ہم پہلے کرتے تو غالباً صورتحال مختلف ہی ہوتی. آج ایک بریک کی طرف جانے مرزا صاحب, آپ ہی کی طرف واپس آ کر میں آؤں گی. نچکاری کے حوالے سے میں چاہتی ہوں آپ ایک کامنٹ کریں, اس پہ ہم حکومتی پوائنٹ آف ویو بھی ایک شارٹ بریک کے بعد شامل کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سے ہم موضوعات کو مزید اس پہ بھی بات کرنا چاہتے تھے لیکن وقت ذرا کم ہے. میں چاہتی ہوں تینوں مہمانوں کا ایک کوئک کامنٹ شامل کرتے ہیں. مرزا صاحب کوئک کامنٹ آپ کا نچکاری کے حوالے سے. اب جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اورنگزیب صاحب نے بالخصوص یہ کہا کہ کوئی اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہوتا, اور یہ بات وہ پہلے بھی جانے جاتے ہیں نچکاری کے حوالے سے جو ان کی سیریسنس ہے. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بالکل نچکاری چاہتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹاف کی ریٹرینچمنٹ ہو. ہم چولہے جلانے کی پالیسی رکھتے ہیں, چولہے بجھانے کی پالیسی نہیں ہے. اب آپ نچکاری میں ایک نیا ٹول ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اگر لے آتے ہیں تو یہ بڑا سکسیسفل ماڈل رہا ہے. سندھ میں اینگرو کے پروجیکٹ جو ہیں تھرکول کے اور دوسرے, این ایگزامپل ٹو گیو, تو ان لائن پہ سوچا جا سکتا ہے. یا پھر ہم اپنے جو انویسٹرز ہے اس کو پابند کریں کہ بھئی اتنے سال تک ریٹرینچمنٹ نہیں ہو, یا گولڈن ہینڈ چیک ہو, یا کامن پول پہ ورکرز کو شفٹ کیا جائے. لیکن اسٹریٹ آدمیوں کو نکال دینا وہ ہماری پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس بار بہت چانسز ہیں کہ پی آئی اے جو ڈیٹ دی جا رہی ہیں جولائی کی, نچکاری ہو جائے. لیکن ہمیں اس کے لیے پورا سیٹسفیکشن چاہیے کہ جو
मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी रिट्रेंचमेंट के बजाय ठीक कोई है। नया टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं और पहले इस्तेमाल भी किए गए, वो इस्तेमाल किया जाए। और ठीक है जिसमें सर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आप लाके इसमें दें। और ठीक है सर। सर वो ये एक जो है, दलीला आपकी अगर इजाजत हो, मैं शेख साहब वो को कमेंट, क्योंकि मेरा वक्त आखिरी मेरे पास जुमला खत्म हो रहा है, है। पीआईए के जी, जी। मसला, ये तमाम जहाज अगर चलने लगते हैं तो तमाम स्टाफ इस्तेमाल हो जाएगा, ना आपको रिट्रेंचमेंट की ज़रूरत है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। 31 जहाज़ों में आधे से ज़्यादा जहाज़ तो ख़राब पड़े हुए हैं, तो स्टाफ तो शेख साहब, फाजिल हो गई। ये शेख साहब दरीना पीपल्स पार्टी का ये मुलाजमतों के एतबार से अब वो ऐसा नजर आता है कि किसी किस्म की आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं हमारा बिल्कुल ये इनकी जो कल बात कोई है अहम ऐलान निजकारी के हवाले से एक्सपेक्ट जी, करें मैं हम, आपको या बताऊं, ग्रेजुअली आप हम लोग लेके निजकारी फुल फ्लेज कर रहे हैं। ठीक। हम सोच रहे हैं जो भी, चाहे खसारे में है कोई या प्रॉफिट भी दे रहा है, जो वाइबल नहीं है। देखिए बात ये है कि सिर्फ लोग भरे हुए हैं। मैं अपनी मिनिस्ट्री की आपको बताता हूँ, केपीटी में मैंने जाके देखा, सिर्फ एक ड्राइवर 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं वहाँ पे है, और सिर्फ लोग मुलाजिम हैं और उनकी पेंशन दी जा रही है। 2 अरब रुपए टोटल प्रॉफिट है। केपीटी जो पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा 1888 में, हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे। गोल्डन हैंड शेक, मैं ये नहीं कह रहा केपीटी हो रही है प्राइवेटाइज, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इदारे हम बिल्कुल प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त 1000 अरब रुपए का एक सालाना नुकसान है जो कि एसओईज हैं। मैं खुद उस कैबिनेट का 3-4 जो मिनिस्टर्स हैं, मैं भी मेंबर हूँ एसओईज को प्राइवेटाइज करने का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऑल आउट निजकारी की तरफ जाएंगे। हाँ, उसके बगैर पाकिस्तान में और कोई गुजारा ही नहीं है। जो जिस नैज तक हम पहुँच गए हैं और कोई हल नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं, हम उनको भी सेटिस्फाई रखेंगे, गोल्डन हैंडशेक देंगे या उनसे मुआहदे करेंगे, उसके बगैर नहीं हम ठीक है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब और मिर्जा इख्तियार बेग साहब, तीनों प्रोग्राम में। झगड़ा साहब के लिए वक्त नहीं बचा इस पे कमेंट के लिए, लेकिन प्रोग्राम में एक मौके पर वो ये कह चुके हैं कि निजकारी की तरफ जाना है और इसकी के ऊपर वो अग्री करते हैं, जो बात एक वजीर खजाना की तरफ से भी आज कही गई। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।